بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا چیپٹر جو ہے علم التعلیم 11ویں جماعت کا مقاصد تعلیم، اس کی ہیڈنگ ہے، اس کا سٹارٹ کریں گے، آغاز کریں گے۔ مقاصد تعلیم کو انگریزی میں ایمز آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظام تعلیم کے اوپر بنایا گیا ہے اور پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں مقاصد تعلیم کیا ہیں، پھر ہم ان کو جو ہے دیکھیں گے کہ وہ مقاصد کتنی قسم کے ہیں، کتنے حصوں میں ان مقاصد کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے اس کی نظام تعلیم کی، کہ نظام تعلیم سے مراد تعلیم سے متعلقہ عناصر کا ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پر مربوط اور منظم انداز میں تسلسل کے ساتھ مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل میں کام کرتا ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ نظام تعلیم کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے یا اہم عنصر ہے وہ ہے مقاصد تعلیم، اور نظام تعلیم میں یہ تمام عناصر جو ہوتے ہیں انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جو نظام تعلیم میں وضع کیے جاتے ہیں۔ تو مقاصد تعلیم ہی نظام تعلیم کو مربوط بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ تمام نظام تعلیم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو نظام تعلیم کیا ہو گیا جی؟ یہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ کون سے عناصر؟ نظام تعلیم سے متعلقہ عناصر کا ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں اور منظم انداز میں تسلسل کے ساتھ یعنی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل میں کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ایم آف ایجوکیشن یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کریں گے۔ تو یہ سب سے نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر ہے۔ مقاصد تعلیم کیا ہیں؟ نظام تعلیم کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا یہ سب سے اہم ایلیمنٹ ہے، کیونکہ باقی تمام جو عناصر ہیں تعلیم کے، جو ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں، وہ انہی مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہی مقاصد جو ہے نا باقی تمام عناصر کو آپس میں ان کا رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کو ہم آہنگ کرتے ہیں، اور اس طرح جو پورا نظام تعلیم ہے اس کو درست سمت میں رکھنے میں بھی مقاصد تعلیم جو ہیں وہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ امتحانات کا جو انعقاد کیا جاتا ہے یا آپ کے جو امتحانات لیے جاتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مقاصد تعلیم جو ہیں وہ کس حد تک حاصل ہوئیں، اور بچے کے اندر جو اس کی شخصیت میں، اس کی کردار میں جو تبدیلیاں لے کے آنی تھیں وہ کہاں تک جو ہے نظام تعلیم اس میں کامیاب ہوا ہے۔ تو اس طرح مقاصد تعلیم باقی تعلیم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو مربوط بھی کرتا ہے اور ہم آہنگ بھی یہ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقاصد تعلیم جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو مقاصد تعلیم کے اخذ کرنے کے لیے کسی بھی معاشرے کے نظر حیات اور اس کے جو فلسفیانہ تصورات ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ یعنی مقاصد تعلیم کو اخذ کرنے کے لیے معاشرے کے نظری حیات کے ان کا جو ہے نا معاشرے کا زندگی گزارنے کا نظریہ کیا ہے، اور اس کی فلسفیانہ بنیادیں کیا ہیں کہ کس فلسفہ کے تحت وہ معاشرہ جو ہے اپنا نظام چلاتا ہے۔ تو اس لیے ہر قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین جو ہے اپنے ملک کے تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی پس منظر میں کرتی ہے۔ یعنی کسی بھی ملک کی تاریخ کیا ہے، وہ کس طرح وجود میں آیا، پھر اس کا سیاسی نظام کیا ہے، اس کی معاشی ضروریات کیا ہیں، اور اس کا معاشرتی پس منظر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مقاصد تعلیم کا تعین کیا جاتا ہے۔ پھر مقاصد تعلیم جو ہیں یہ دو قسم کے بنیادی طور پہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جی دائمی یعنی مستقل مقاصد تعلیم، اور ان کا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے اس کے بنیادی تصورات اور نظریات کیا ہیں۔ جس قسم کے کسی قوم کے بنیادی تصورات ہوں گے، اس کے نظریات ہوں گے، وہ جو ہے ایک دائمی مقاصد کے طور پہ، مستقل مقاصد کے طور پہ ان کو نظام تعلیم میں شامل کر لیا جائے گا، اور بچوں کو وہ تمام بنیادی تصورات اور نظریات جو ہیں ان کا علم باہم
بہم پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مقاصد تعلیم میں کچھ عارضی مقاصد تعلیم بھی ہوتے ہیں، یا جو وقت ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، جیسے جیسے نئی ایجادات ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان سے آگاہ کرنے کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے نئے نئے مضامین میں سبجیکٹ اور معلومات، ان سے بھی بچوں کو روشناس کروایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو بھی اس وقت علم ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں وراثت میں علم دیا ہے اس میں وہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو علوم و فنون وہ سیکھ چکے تھے وہ ہم تک یہ منتقل ہوا ہے نظام تعلیم کے ذریعے۔ تو اب جو ہے نا یہ مقاصد تعلیم کے اندر اس بات کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جدید جو معاشرتی تقاضے ہیں، جدید دور کے جو تقاضے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم اپنی نئی نسل کو تیار کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے نئے نئے جو علوم ہیں وہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ ایک بنیادی اس کا جو ہے نا اسلامی نظریہ کی بنیاد پہ یہ وجود میں آیا تھا، اور برصغیر پاک و ہند میں اس نظریاتی مملکت کا وجود اس خطے کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس مملکت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو اس کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے معاشرتی انصاف، رواداری، اخوت اور مساوات جو ہے اس کو پروان چڑھا سکیں۔ تو اس لیے پاکستان کے جو بنیادی پاکستان کا بنیاد جن نظریات پہ رکھی گئی ہے، جن پہ اس کی بنیادی تصورات ہیں جس پہ رکھی گئی ہے پاکستان کی بنیاد، ان کا جاننا جو ہے ہماری نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسلامی نظریہ حیات کی روح سے زمین پر خدا کے حکم اور قانون کا اس طرح نفاذ کرنا ہے کہ اس میں بسنے والے باشندے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کر سکے۔ تو یہ ہے اسلامی نظریہ حیات، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو اسلامی نظریہ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنے دائرہ کار میں شامل کرتا ہے، اور اپنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل چاہتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں مقاصد تعلیم کس طرح سے موجود ہیں۔ تو پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم، نظریاتی مملکت پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 4 حصوں میں۔ پہلے جو اس کے مقاصد تعلیم ہیں وہ روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں، اور دوسری قسم کے جو ہیں وہ ذہنی و علمی مقاصد ہیں، اور تیسری معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد، اور چوتھے سماجی و ثقافتی مقاصد۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اور اخلاقی مقاصد جو ہیں ان میں کون کون سے مقاصد کے اندر جو ہے نا چیزیں شامل ہیں۔ تو پاکستان معاشرے میں اخلاقی اور روحانی لحاظ سے افراد معاشرہ کی تعلیم و تربیت کو اولیت حاصل ہے، یعنی افراد معاشرہ جو ہیں ان کی اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ان کو تعلیم بھی دینی ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ پاکستان کے جو نظام تعلیمی مقاصد تعلیم ہے ان کو پہلا مقام حاصل ہے۔ اس میں رضا الہی کے حصول کو اہم ترین مقصد تعلیم حیثیت حاصل ہے، یعنی سب سے اہم جو تعلیم کا مقصد ہے روحانی و اخلاقی مقاصد تعلیم کے لحاظ سے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یعنی رضا الہی کا حصول۔ تو اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور عقیدہ توحید ان مقاصد تعلیم کا مرکز و محور ہے۔ تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کی معبودیت ہوگی، یعنی اس کی عبادت کرنی پڑے گی، اور عقیدہ توحید پہ عمل کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں روحانی و اخلاقی مقاصد تعلیم، تو یہ درج ذیل جو ہے یہ اس کی 6 ہیڈنگ کے تحت ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے جی رضا الہی،
بے ہے معرفت الہی اور تیسرا اطاعت الہی، چوتھا ہے دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت، پانچواں اخلاق کی حسنہ و تزکیہ نفس، اور اس کے بعد چھٹا ہے فکر آخرت۔ تو ان کی ہیڈنگ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ